الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں
غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، میرے گاؤں، میرے ضلع اور خاص کر اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ دور دراز کے سفر تو میں بہت کرتا ہوں، لیکن اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں وقت بہت تھوڑا ملتا ہے۔ تو جب ہمارے ضلع ہری پور کے فخر اور خوبصورتی حضرت مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب نے حضرت قاری عبدالبصیر صاحب کو میرے پاس بھیجا کہ ہمارے لیے وقت چاہیے یہاں، تو میں نے ان سے کہا یہ میری اپنی جگہ ہے، اس کے لیے وقت جو آپ پسند کریں گے وہی آپ کو ملے گا۔ انہوں نے خود وہ دن، آج کا دن منتخب کیا اور الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ میری دائیں جانب اور بائیں جانب ہمارے شہر کے نامور علماء کرام موجود ہیں۔ ہری پور کے علماء کے سرپرست حضرت مولانا قاضی عبدالعلیم صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا حبیب اللہ قاسمی صاحب، مولانا قاسم صاحب اور ان کے رفقا موجود ہیں۔ چند مختصر سی باتیں عرض کروں گا کیونکہ مجلس قرآن کی ہے اور ایک بہترین روح پرور مجلس ہے۔ کیوں نہ ہو جس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہو، اس مجلس کی نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو، وہ مجلس کتنی عظیم ہوگی۔ دوستو، انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، ہر نبی کو اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے دلائل دیے، معجزات دیے اور حالات کے مطابق دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اندازہ لگائیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، بادشاہ تک رسائی تھی اور بڑے مقرب ہوتے تھے بادشاہ کے، مدرسے قائم ہیں جادوگروں کے۔ تو اللہ نے اپنے کلیم کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ کائنات کے سارے جادوگر سر بسجود ہو گئے اور ان کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ جادو کچھ بھی نہیں، معجزہ بہت کچھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، بڑے بڑے طبیب دنیا بھر سے لوگ آتے، وہ علاج کرتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا کہ کائنات کے سارے ڈاکٹر اور طبیب وہ کچھ بھی نہ کر سکیں اس میں۔ مادرزاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی عطا کرتا، مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ مردے کو زندہ کر دیتا۔ یہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرچا تھا فصاحت کا، بلاغت کا، شاعری کا۔ عربیت اتنے عروج پر تھی کہ ساری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو عرب اور دوسرے حصے کو عجم کہتے تھے۔
چاہے کوئی پشتو بولے، کوئی فارسی بولے، کوئی اردو بولے، کوئی ہند کو بولے، جتنی بولیاں دنیا میں ہیں سب کو کیا کہتے ہیں؟ عجم۔ عجم کا معنی کیا ہے؟ چاڑا، ساڑی بولی بے چاہتے، گنگا، جو بول بھی نہیں سکتا، یعنی ہماری زبان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان ہی کچھ نہیں ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، کہ جب ہم کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور ہماری بولی کا دامن اتنا مختصر ہے کہ آپ کے ہاں ایک جانور پایا جاتا ہے جس کو شیر کہتے ہیں، کتنے نام ہیں اس کے؟ جی ایک ہی نام ہے۔ پشتو میں اس کو کہتے ہیں منظرے، زمرے، ایک دو نام ہے۔ اردو میں بھی دو نام، ہند کو بھی دو نام۔ کمال عربی کا دیکھیے، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے فتح الصمد فی اسماء الاسد، 500 سے زیادہ نام اس جانور کے لکھے ہیں انہوں نے، اس جنگلی درندے کے۔ تو عربیت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے، کتنی وسیع زبان ہے۔ مقابلے اسی میں ہوتے تھے۔ جس گھر میں کوئی رشتے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا تو لوگ مشورہ دیتے فلاں شاعر کو بلا لو، بہترین کھانا کھلا دو اسے، آپ کے گھر کے بارے میں شاعری کرے گا۔ اور جب وہ کوئی قصیدہ کہتا تو پتہ ہے بادشاہوں کے رشتے آنے لگتے تھے اس گھر میں، اتنا پاور ان کے کلام میں۔ تو قرآن اللہ نے معجزہ اپنے پیغمبر کو ایسا دیا کہ ساری کائنات کے فصحاء و بلغاء کو، سارے کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کو حیران کر کے رکھ دیا، عرب اور عجم کو۔ اور کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے او کائنات والو، اگر تمہیں قرآن کے رب العالمین ہونے میں شک ہے، تم کہتے ہو کہ نبی نے خود بنایا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، زیادہ نہیں، بِسُورَةٍ، یہ تنوین تقصیر کی ہے، تقلیل کی ہے، بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، لمبی صورت نہیں، مختصر سی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ تم بھی عربی دانو، تم بھی شاعر ہو، تم بھی فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو، تمہارے قصیدے کعبہ کے کونوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس پہ چیلنج لگے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی کائنات میں مائی کا لال جو ان قصیدوں کا جواب دے سکے؟ جہاں امرؤ القیس جیسا شاعر اس کے قصیدے لٹک رہے ہوں، جہاں دیگر شعراء کے قصیدے لٹکتے ہوں۔ یہ سبع معلقہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ سبع معلقات جو تھے یہ اصل میں 7 نہیں 10 معلقات تھے۔ پتہ نہیں 3 کیوں کاٹ لیے گئے، 7 مشہور ہو گئے۔ یہ 10 قصیدے تھے اور یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹک رہے ہوتے تھے۔ کوئی بھی طواف کرنے آتا دنیا سے اس پہ نظر ڈالتا، اللہ کیا کمال کی شاعری ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، لٹک رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے جب سورہ کوثر اتری، نبی کریم نے فرمایا جا کے یہ لکھ کے وہاں لٹکا دو۔ جب سورہ کوثر کو لٹکایا گیا، کون سی سورت؟ 3 تو آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ ہمت ہے کسی میں جواب بنا کے لے آئے، اس جیسا کلام بنا لے۔ لٹکا دی صورت، بڑے بڑے شعراء چکر لگا رہے ہیں کعبۃ اللہ کے، نظریں ڈالتے ہیں، جواب کی ہمت نہیں ہے۔ لبید آیا، بابا شعراء کا استاد تھا، جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ایتونی بقرطاس، جلدی کرو کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ قلم کاغذ لایا گیا،
سارے خوش ہیں، آج قرآن کا جواب دیا جائے گا۔ لبید لکھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آخر میں لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، واللہ ما هذا کلام البشر، اللہ کی قسم ہے یہ بشر انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا میں جواب دے دیتا، لیکن جب میں اس کے نظم کو دیکھتا ہوں، اسلوب کو دیکھتا ہوں، فصاحت کو، بلاغت کو، صداقت کو، ہدایت کو، تاثیر کو دیکھتا ہوں، اس میں جو علوم کے سمندر پروئے گئے ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں معلوم ہوتا ہے کسی بشر انسان کا کلام نہیں ہے۔ واقعی محمد ٹھیک کہتے ہیں، یہ رب محمد کا کلام ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے قرآن، 100% یہ اللہ کا کلام ہے، اور الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، بے عین ہی اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے اور آج تک آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، عرب میں جو خاص کر یہ پینڈو ہوتے تھے نا، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، ان کی عربی بڑی فصیح ہوتی تھی۔ امام اصمعی فرماتے ہیں جا رہا ہوں ویرانہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی بدوؤں کی بیٹی ہے، وہ کھیل رہی ہے، میرا گزر ہوا، وہ اشعار پڑھنے لگی۔ کیا پڑھنے لگی؟ اشعار پڑھ رہی تھی۔ امام اصمعی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے اشعار نے مجھے اتنا متاثر کیا تو میں چیخ گیا۔ میں نے اسے کیا کہا؟ او لڑکی قاتلک اللہ ما افصح کے، تو مرے، ساڑھی ان کو بے، تو مرے، کس قدر فصاحت ہے تیری زبان میں، کس قدر فصاحت ہے تیری شاعری میں۔ فوراً کہنے لگی او بابا بوڑھا، ابھی بھی تو میرے کلام کی فصاحت کی تعریفیں کرتا ہے۔ مکے میں ایک ایسا کلام اترا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں فصاحت کی کوئی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی فصاحت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کلام کی فصاحت کی کون تعریفیں کرے گا؟ 6 سال کی بچی یہ کہہ رہی ہے، اور کہتے ہیں ایک دن کسی شخص نے تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ دی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جب یہ آیت پڑھی کسی دیہاتی نے سن لی، فوراً سجدے میں گر پڑا، سجدے سے سر اٹھایا۔ کسی نے کہا آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ تو نے سجدہ کیا؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی بات ہے، لیکن میں نے سجدہ کیا ہے، سجدت لفصاحتہ، اس کلام کی فصاحت کو میں نے سجدہ کیا۔ کس قدر فصیح ہے یہ کلام۔ اور امام اصمعی ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیہات میں کھڑے ہو کر جب میں نے یہ آیت پڑھی سورۃ یوسف کی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ جب برادران یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کو مارا، پیٹا، باپ سے لیا، اور جب کنویں کے کنارے لے کے گئے، 10 بھائی ہیں، سارے بڑے نوجوان تکڑے، یوسف معصوم کو مارنے لگ گئے۔ وہ مار کھاتے ایک کے پاس جا رہے ہیں، وہ مارتا ہے تو دوسرے سے چمٹتے ہیں، تیسرے سے چمٹتے ہیں کہ بھائیو ابو کے سامنے تو آپ قسمیں اٹھا رہے تھے، محبت کر رہے تھے، مجھے بوسے بھی دے رہے، اور ابھی مجھے مار رہے ہو۔ نظریں بدل گئیں، قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک نے کہا مارو نہیں، بس کنویں میں ڈال دو،
ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ابا حضور سے بس ان کی نگاہوں سے یہ بھی غائب ہو جائیں گے، باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حسد جب پیدا ہوتی ہے تو بھائیوں میں بھی آ جاتی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا نا کہ چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، کہ بھائی زیادہ دوست تھوڑے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو بہت ہیں لیکن ان میں کوئی مخلص دوست نہیں تھا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ یہ بیماری بہت لوگوں میں دس چکی ہے، ہر بندے کو دیکھ لو۔ اس دل کا کبھی حال پوچھ لیتے تو پتہ چلتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں الحسد من مرض من امراض النفس، یہ حسد کی جو بیماری ہے نا، یہ روح اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور کیسی ہے؟ وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، یہ بیماری اتنی غالب ہے کہ عربیوں کے کہاوت مشہور ہو گئی ہے، محاورہ مشہور ہو گیا کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم بھی حسد سے خالی نہیں ہے۔ ہاں حسد کے اپنے اپنے درجے ہیں، عورتوں کا حسد اپنے درجے کا ہے۔ عورت گئی دکاندار سے کہا بھائی جی میرے لیے کوئی ایسا سوٹ دینا نا بڑا خوبصورت ہو۔ وہ تنگ ہوا کہ بھائی گھنٹے سے آ کے کبھی ایک اٹھا رہی ہے دوسرا اٹھا رہی ہے، اس نے آخر میں کہا بھائی یہ بتاؤ کیسا ہو؟ ساری دکان تو اڈیل کے رکھ دی ہے میں نے، آپ بتا دیں سوٹ کیسا ہو؟ کہتی ہے اور کوئی پتہ نہیں، بس ایسا ہو کہ جب میں پہن لوں نا تو پڑوسن کو آگ لگ جائے۔ تو ان کا حسد اپنے درجے کا ہے، سیاسیوں کا حسد اپنے درجے کا ہے، کاروباریوں کا دکانداروں کا اپنے لیول کا ہے، اور ہم مولویوں کا یہ اپنے درجے کا ہے ہر طبقے میں یہ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں بتقاضا انسانیت اور بشریت حسد پیدا ہو بھی جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ الکریم یخفیہ، الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ۔ شریف النفس انسان حسد آ بھی جائے وہ اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، چھپاتا ہے، دباتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمینے میں حسد آ جائے وہ چھپاتا نہیں، یبدی ہے، اسے ظاہر کرتا ہے، اس کے مقتضا پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو برادران یوسف کو بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا حسد پیدا ہوا، قتل کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ جس یوسف کو بیچارہ سمجھ کے کنویں میں پھینکا، اللہ نے اسے تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا ہے۔ حاسد کا مقابلہ بندے سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ میں چرسدہ میں جا رہا تھا قاضی صاحب، چرسدہ کے چوک میں، تو مجھ سے آگے گاڑی جا رہی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پشتو میں ہر سخپل سوزیبل، پشتو کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا ہر سخپل سوزیبل، یعنی ہر سب کچھ آپڑا تے سڑدے پرائے نے۔ گاڑی میری اپنی ہے، گھر میرا اپنا ہے، محنت میری اپنی ہے، جلتے کو اور ہیں۔ مجھے یہ جملہ پشتو کا بڑا پسند آیا، میں جیب سے موبائل نکالنے لگا، میں نے کہا یار اس جملے کی تصویر لے لو۔ تو پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ اس علاقے کا، وہ کہنے لگا انتظار کرو ابھی یہ جملہ ختم ہو گیا، اب ترقی ہوگی اور جملے آ گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا ٹھہر جاؤ آگے چل کے دیکھ۔ چل رہا ہوں، ایک دوسری گاڑی گزری، اس پہ واقعی جملہ تبدیل تھا، پہلے پہ لکھا تھا ہر سخپل سوزیبل، دوسری گاڑی پہ لکھا ہوا تھا ہر صدبل سوزیخپل، ہر صدبل سوزیخپل، کہ سب کچھ مجھے اوروں نے دیا ہوا ہے اور جلتے اپنے ہیں، دیا مجھے اوروں نے ہے اور جلتے اپنے ہیں۔
تو یہ حسد ہو جاتا ہے. کیا معلوم یوسف علیہ السلام بادشاہی کے تخت پر ہوں گے. آگے قادسالی کا زمانہ ہے. وہ ساری بات چھوڑتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے برتن ڈالا، پیمانہ، بھائی گرفتار ہوا یوسف علیہ السلام کا چھوٹا. اب یہ باپ سے تو ڈر رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لو، یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین، اس کو جانے دو، ابا گھر میں نہیں چھوڑیں گے. جو باتیں کی یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہی رہے گا ادھر، جس کے سامان سے پیمانہ ملا ہے وہ یہیں رہے گا، تمہیں کیوں پکڑوں، جاؤ. اب بادشاہ پہ زور کس کا چلتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، یوسف علیہ السلام سے تکرار مطالبہ کرتے کرتے بھائی کا جب مایوس ہو گئے، قرآن کہتا ہے خَلَصُوا نَجِيًّا، خَلَصُوا نَجِيًّا، بالکل الگ ہو گئے، سرگوشیاں چمی گوئیاں مشورے کرنے لگے. اب آپ نے اتنا ہی سن لیا، میں نے سنا لیا، ہم عربی نہیں ہیں، ہم اس کا زور نہیں جانتے، ہم اس کا حسن نہیں سمجھتے. تو دیہاتی نے جب آیت سنی فوراً چیخ کے کہنے لگا اشہد ان المخلوق لا يقدر على مثل هذا الكلام. دیہاتی کہتا ہے اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ مخلوق ایسا کلام نہیں کہہ سکتی، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. یہ وہ معجزہ ہے، کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اسی نے. یہی وہ قرآن ہے. عام لوگ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا ہے. جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں. یہ وہ فاروق اعظم ہے جب فرش پہ رائے دیتے ہیں اللہ ان کی رائے کو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. قربان جاؤں، ایک موقع آیا جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ حاضر ہو گیا. ان کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ ابا جی کا جنازہ پڑھائیے. نبی کریم چلتے ہیں، صحابہ کرام بھی پہنچتے ہیں. جب نبی کریم صفوں میں آگے بڑھتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ منافق کی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ اور الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضرت عمر کہتے ہیں انہو فعل کذا و کذا کذا و کذا، یا رسول اللہ اس بدبخت نے تو فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا آپ کو تکلیف دینے کا، آپ کو اذیت دینے کا، آپ کی بیوی صدیقہ کائنات کی اوپر تہمت لگانے کا. یا رسول اللہ آپ اگر اس کا جنازہ پڑھائیں گے یہ سعادت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عمر چھوڑ دے، ابھی تک میرے رب نے منع نہیں کیا ہے، جب تک رب منع نہیں کرے گا میں پڑھاؤں گا. نبی کریم آگے ہوتے ہیں، فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ادھر جنازہ ہوا، ادھر قرآن اترا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرا پاک پیغمبر آئندہ اگر ایسا مردود مر جائے تو اس کی جنازہ بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤں، کہتے ہیں میں گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے لیے نکلا. کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ آج نبی علیہ السلام کو تنگ کروں گا، پتھر ماروں گا. اللہ کے پاک پیغمبر آگے آگے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں. چلتے چلتے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، میں بھی پیچھے سے داخل ہو گیا، فرمایا داخل ہوتے ہی اللہ کے پاک پیغمبر اللہ اکبر نماز شروع کر دی۔ جب نماز شروع کی میں کھڑا ہوں، نبی کریم نے سورۃ الحاقہ تلاوت شروع کر دی، الحاقۃ ملحاقہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں قرآن کے اسلوب کو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، اس کی تاثیر، اس کے نظم کو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا واقعی جیسے عرب کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، لگتا ہے واقعی یہ شاعری ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاعری ہے، ادھر مصطفیٰ کی زبان پہ یہ آیت آ گئی کہ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا، میرے دل کی بات کیسے سمجھ گئے؟ اچھا شاعر نہیں تو لگتا ہے کاہن ہے۔ فرمایا فوراً یہ آیت آ گئی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فرمایا سورت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، ایمان میرے دل میں جڑیں کر چکا تھا۔ میرے دوستو یہ ہے وہ کلام، یہ ہے وہ پرتاثیر کلام۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری ہے، غزوہ بدر ہوا۔ کون سا واقعہ؟ غزوہ بدر، یہ تاریخ کا عظیم معرکہ ہے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب جو گرفتار ہوئے ان کو چھڑانے کے لیے وفد آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے، 10 20 اپنے قیدی چھڑانے کے لیے۔ مکے کا سردار ہے جبیر بن مطعم، یہ بھی وفد کی صورت میں چلا گیا مدینہ۔ کہتے ہیں مدینہ پہنچا، شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ جو ہی داخل ہوا نماز مغرب شروع ہو گئی، میں بھی تھکا ہوا تھا، ٹھہر گیا وہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نماز مغرب پڑھا رہے ہیں، جو ہی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی زبان پر یہ سورت آ گئی۔ کون سی سورت؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ یہ سورت جاری ہے حتیٰ کہ نبی کریم جب اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جبیر کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے۔ ادھر سلام پھرا، میں فوراً آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مذاکرات بعد میں کروں گا، پہلے ہاتھ آگے بڑھائیے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، میں نے چیخ کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو یہ ہے وہ کلام، یہ ہے وہ معجزہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہے، کیوں؟ وہ ایم پی اے صاحب کا خاص بندہ ہے، وہ وزیر صاحب کا خاص بندہ ہے، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، وزیر اعظم کا خاص بندہ ہے۔ اور اتنا نخرہ وہ ایم پی اے ایم این اے کا نہیں ہوتا جتنا اس کے خاص کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاص ہے۔ ان خواص کو تو آپ نے دیکھا ہے، آئیے ذرا رب سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کچھ آپ کے بھی خاص لوگ ہیں، اتنی مخلوق ہے، آپ کا بھی کوئی خاص بندہ ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں
ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اہل اللہ، اللہ والے. تو جب یہ لفظ کہے صحابہ نے فوراً پوچھ لیا وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، وہ اہل اللہ، اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں. تو آج جن کی یہ دستار بندی ہوگی یہ اللہ کے کیا ہیں؟ خاص بندے ہیں، یہ خواص ہیں، رب کے خاص ہیں. اتنے خاص ہیں، آپ کا کوئی خاص آتا ہے نا باہر سے تو آپ قالین بچھاتے ہیں، گرد و غبار میں بھی قالین بچھا دیتے ہیں اس کے لیے. رب کے یہ اتنے خاص ہیں، جب یہ نورانی قاعدہ لے کے سپارہ لے کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قالین نہیں، میرے فرشتوں اپنے نورانی پر بچھا دو اس کے قدموں کے نیچے. یہ اللہ کے اتنے خاص ہیں، یہ اتنے مقرب ہیں اللہ کے. کیوں مقرب نہ ہو؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ابھی رمضان آنے والا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ سب سے شان والا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے، وہ رات اتنی معزز ہے، معطر ہے کہ کبھی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ رات مبارک ہے. کبھی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات قدر والی ہے. کس والی؟ اللہ کے ہاں اس کی اتنی بڑی قدر ہے کہ خیر من الف شہر، رات ایک ہے بہتر ہزار مہینوں سے ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگو جس رات میں صرف قرآن خالی اتر کے یوں چلا گیا، اس رات کو اتنا رنگ دیا، ہزار مہینوں سے افضل کر دیا. اس سینے کے کیا کہنے جس سینے میں قرآن نے جا کے ٹھکانہ بنا لیا ہو، وہ سینہ کتنا معزز ہوگا کہ جس میں قرآن نے ٹھکانہ پکڑ لیا ہو. یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے خواص ہیں. عزت کیجئے، اپنے بچے وقف کیجئے، اس ادارے کے ساتھ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دین کے جذبے کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.